الدرس السادس چھٹا سبق جس کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے، اور اس سبق کا نام ہے الجمع، یعنی جمع کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گردان لکھتے ہوئے آپ نے پڑھا تھا واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی واحد ایک چیز کے لیے آتا ہے، تثنیہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، اور جمع تین چیزوں یا تین سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا کلمہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ الدرس السادس جہاں پہ لکھا ہے اس کے نیچے جتنے بھی واحد جمع لکھے ہیں، مثلا مسلمون سے مسلمون، یہاں سے لے کر آپ نے اگلے صفحے پر جہاں پہ اشارات لکھے ہوئے ہیں اگلے پیج پر، یعنی یہ پورے آپ نے جو واحد جمع ہے یہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ تیار کرنے ہیں۔ عموماً جو پیپر کے اندر 10 نمبر کا سوال صرف واحد اور جمع کا پوچھ لیتے ہیں، قواعد اور فقرہ جات کے علاوہ صرف واحد اور جمع، تو وہ اکثر ادھر ہی سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کے واحد جمع تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے کچھ اس کی تعریف ہے، اس کے قواعد ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں، پھر اس کے فقرہ جات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی لکھنی ہے تعریف، یعنی جمع کی تعریف کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں کہ جو جمع ہے یہ تین چیزوں یا تین سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دو تک ایک کے لیے تو ایک ہی چیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمون، ایک مسلمان کو ایک مسلمون کہتے ہیں، تو اگر دو مسلمان ہوں تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے مسلمان۔ اگر زیادہ مسلمان ہوں، تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع کی تعریف کیا ہوئی؟ تین چیزوں کے لیے یا تین اسماء کے لیے، جو تین یا تین سے زیادہ اسماء کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع، ٹھیک ہے جی۔ جمع کے بعد اس کی اقسام ہے، جمع کی دو اقسام ہیں۔ اگر جمع کے قواعد پوچھے جائیں تو بالکل آپ نے ویسے ہی لکھنے ہیں، پہلے جمع کی تعریف لکھنی ہے، اور جمع کی تعریف لکھنے کے بعد آپ نے اس کے جو اقسام ہیں، جمع کی دو اقسام ہیں، ایک ہے جمع سالم، ایک ہے جمع مکسر۔ جمع سالم بالکل آسان سی تعریفات ہیں ان کی۔ جمع سالم ایسی جمع کو کہتے ہیں جس میں لفظ واحد سے جمع بناتے وقت جو واحد لفظ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا، اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا ہے۔ ایسی جمع جس میں واحد سے جمع بناتے وقت لفظ واحد اس کی ساخت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ لفظ واحد اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے لکھی ہے مسلمون سے مسلمون۔ اب یہ دیکھیں نا، مسلمون ایک لفظ ہے، یہ لفظ واحد ہے مسلمون، اس سے ہم نے یہ جمع بنائی مسلمون۔ اب دیکھیں میم سین لام میم، یہ میم سین لام میم، جہاں تک لفظ واحد بالکل ویسے ہی ہے۔ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے آگے جو واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو اس کی کیا بن گئی؟ جمع بن گئی، یعنی اس لفظ کے اندر مسلم لفظ واحد ہے اور اس کی جو ساخت ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی۔ ہم نے سیدھا پہلے ایسے مسلم لکھ دیا، یہ لفظ واحد ہے، اس سے جمع بناتے وقت ہم نے وہی الفاظ لکھے، لیکن آگے ہم نے ایسے واو اور نون لکھ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ جو واحد جمع سالم ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا جمع کی وہ قسم جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی جو ساخت ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، مثلا مسلمون سے مسلمون اور مؤمنون سے مؤمنون۔ اس قسم میں آنے والی ساری اقسام بالکل سادہ ہوں گی، پہلے لفظ ہوگا، آخر میں واو نون کا اضافہ ہوگا اور اس سے جمع بن جائے گی۔ دوسری جو جمع کی قسم ہے وہ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ مکسر ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ اس کے برعکس ہے۔ ایسی جمع ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد اپنی اصلی حالت میں نہ رہے بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ سالم میں ہم نے پڑھا واحد اپنی اصلی حالت میں باقی رہے، اور مکسر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں لفظ واحد سے جمع بناتے وقت جو لفظ واحد ہے وہ اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی ولد سے اولاد۔ اب دیکھیں یہ لفظ ولد، اس کی ہم نے ولد سے جمع بنائی ہے اولاد۔ اب ولد جو ہے یہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع اولاد بنائی گئی ہے، تو ولد کی ساخت یعنی
جو واحد ہے اس کی ساخت بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس کی جمع کیا بنی ہے؟ اولاد. ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد کی تعریف جمع سالم، جمع کی تعریف جمع سالم اور جمع مکسر. اس کے بعد یہ ان دونوں کی کم از کم 4 مثالیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ فقرہ جات میں اگر کوئی قاعدہ آیا تو میں بتا دوں گا. ویسے اس کے قواعد کافی سارے ہیں لیکن آپ کو جو بتائے جائیں گے آپ صرف وہی تیار کریں گے. زیادہ الجھن میں نہیں آپ نے پڑھنا، جو آسانی سے تیار ہو سکیں گے صرف وہی کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے آپ اگر جو جملے ہیں ان کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 80 ہے میرے پاس. تو یہاں پہ مرکبات لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے یہ آپ نے ایک جب مرکب توصیفی کا سبق پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ موصوف اور صفت میں واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا نا ہم نے. موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف اگر تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف اگر جمع ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی. یعنی یہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں چونکہ ہم واحد جمع کے قواعد پڑھ رہے ہیں، یہاں کافی ساری چیزیں موصوف صفت بھی ہیں. تو اس کا سب سے پہلا قاعدہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے وہ مرکب توصیفی والے قواعد آپ ذہن میں رکھیں گے کہ موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوتی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، یہ قاعدہ میں نے لکھ دیا ہے. اگر موصوف جمع مکسر ہو، صرف جمع نہ ہو، کیا ہو؟ جمع مکسر ہو. یہ جو ہم نے 2 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے دوسری قسم ہے جمع مکسر. اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت 2 طرح سے آ سکتی ہے. ایک تو جمع مکسر ہی آ سکتی ہے اور دوسری واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جمع مکسر بھی اس کی صفت آ سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ مثال لکھی ہے نا، جو منازل و کبار، یہ جمع مکسر کی مثال ہے. یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مکسر کی. اور یہ منازل کبیرۃ لکھا ہے تو اس کے آگے گولتا آ گئی ہے نا، تو یہ کس کی مثال ہوگی؟ واحد مؤنث کی مثال ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، بالکل یاد رکھنے کے قابل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں. موصوف اگر جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جمع مکسر بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ ایک قاعدہ یہاں تک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے چل کے جو قواعد آئے میں 1-2 ہی ہیں وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا دوں گا. اس کے ترجمہ کی طرف آئیں جلدی سے. مرکبات سے ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 80 سے. سب سے پہلے جب آپ نے واحد جمع یاد کر لینی ہے اور اس کی تعریف اور اقسام یاد کر لینی ہے، پھر یہ فقرہ جات آپ کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے. دیکھیں اگر واحد جمع تیار ہیں تو یہ فقرے آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت آسان ہوگا. دیکھیں اولاد صغار، میں فقرہ جات پڑھ رہا ہوں، آپ بک پاس رکھیں اور سنتے جائیں. اولاد صغار، ویسے میرا خیال تھا کہ یہ آپ خود پڑھ لیں گے لیکن کافی سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پڑھ کے سنا دیں، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ جلدی جلدی نہیں سن لیں. اولاد صغار، چھوٹے بچے. اشجار طوال، لمبے درخت. منازل و کبار، بڑے گھر. اطفال حسان، خوبصورت بچے. رجال کسار، کسار کثیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے. رجال کسار، چھوٹے آدمی. طرق اراز، طرق طریق کی جمع راستے. طرق اراز، چوڑے راستے. بساتین و کبار، بستان باغ کو کہتے ہیں اور بساتین اس کی جمع. بساتین و کبار، بڑے باغ. اقلام جدد، نئے قلم. سرر صغار، چھوٹی چارپائیاں. سریر کی جمع سرر ہے. نوافذ و اراز، چوڑی کھڑکیاں. اشیاء کبار، بڑی چیزیں. جدر طوال، لمبی دیواریں. مراوح و صغار، چھوٹے پنکھے. خرائط کبار، بڑے نقشے. صور حسان، خوبصورت تصویریں. کراسی و جدد، نئی کرسیاں. اسماء حسان، خوبصورت نام. غرف صغار، چھوٹے کمرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسے ترجمہ آپ نے اگر جمع تیار ہیں تو آسانی سے ہو جائیں گے. نیچے آ جائیں. اب یہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ جو قاعدہ پڑھا ہے، اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی جمع مکسر بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. پہلا فقرہ ہے کتب مفیدۃ. ٹھیک ہے جی. مفید کتابیں. اشجار طویلۃ، لمبے درخت. منازل کبیرۃ، بڑے گھر. صور حسنۃ، خوبصورت تصویریں. حدائق جمیلۃ، خوبصورت باغ. طرق عریضۃ، چوڑے راستے. بساتین کبیرۃ.
ٹھیک ہے، یہ فکرہ جات بالکل وہی ہیں سارے، لیکن ایک قاعدے کا فرق ہے صرف، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت، یہ بالکل وہی فکرے ہیں جو آپ نے اوپر پڑھے ہیں، چھوٹے پنکھے، بڑے نقشے وغیرہ وغیرہ۔ آگے چلیں، جو یہاں پہ ایک جو نئی چیز ہے، یہی جو قاعدہ آپ کو بتایا وہی یہاں بھی لاگو ہو رہا ہے۔ الکتب مفیدۃ، مفید کتابیں، صفحہ نمبر 81 کے جو فکرہ جات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ الکتب مفیدۃ، مفید کتابیں، الاشجار طویلۃ، لمبے درخت، المراوح جدیدۃ، نئے پنکھے، المدارس واسعۃ، المدارس واسعۃ کھلے وسیع اسکول، السقوف جمیلۃ، خوبصورت چھت، ٹھیک ہے جی۔ الصور کثیرۃ، صور کس کو کہتے ہیں؟ تصویروں کو، کثیرۃ زیادہ، زیادہ تصویریں، الطرق اراز، چوڑے راستے، الصور جمیلۃ، خوبصورت تصاویر، الاطفال صغار، چھوٹے بچے، الاساتذہ تو کبار، بڑے اساتذہ، النوافذ اراز، چوڑی کھڑکیاں، ٹھیک ہے جی۔ الغرف ضیقۃ، تنگ کمرے، الفواکہ رخیصۃ، سستے پھل، الخرائط مفیدۃ، مفید نقشے، خریطۃ نقشے کو کہتے ہیں، الخرائط اس کی جمع ہے۔ النوافذ کبار، بڑی کھڑکیاں، الکراسی قدیمۃ، الکراسی کرسیاں، قدیمۃ پرانی کرسیاں، الجدر طوال، جدر دیواریں، لمبی دیواریں، المراوح جدد، نئے پنکھے، المنازل صغار، چھوٹے گھر، الاطفال حسان، خوبصورت بچے، السرر قصار، جو السرر قصار کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چارپائیاں۔ اب یہاں پہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے، وہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ آپ نے سنا ہوگا، جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع، یہ میں نے اس کی پکچر بنا لی ہے، وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ اس سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دو ہوتی ہیں وہ جملے کی اقسام، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ اسمیہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ فکرے ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ کے متعلق ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کی سب سے پہلے ایک چھوٹی سی تعریف ہے، وہ میں بول رہا ہوں، آپ نے لکھنی خود ہے۔ لکھنے کا طریقہ ایسے ہوگا، جملہ اسمیہ کی تعریف، یہ ایسا جملہ جس کی ابتدا کسی اسم سے ہوتی ہے، ابتدا کسی اسم سے ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے جو آپ نے ابھی فکرے پڑھے ہیں نا، الکتب مفیدۃ، الاشجار طویلۃ، یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہیں۔ تو الکتب یعنی یہ کتاب ایک چیز کا نام ہے نا، تو اس نام کے ساتھ جملے کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ یہ اس کی مثال ہم لکھ دیتے ہیں، الکتب، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، الکتب مفیدۃ، مفید کتابیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جملہ اس میں جو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ ایک اسم کے، کسی چیز کے نام کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ کتاب ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو اجزاء۔ اچھا، وہ اجزاء کے نام یہ ہیں، مبتدا، پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر ہوتی ہے۔ اب اس جملے کے اندر جو الکتب ہے یہ مبتدا ہے، الکتب کیا ہے؟ مبتدا، اور مفیدۃ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا کے اندر جو ہے نا وہ سسپینس ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اب صرف الکتب، ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پر ہم صرف پہلے مبتدا کی بات کرتے ہیں کہ یہ الکتب ہے نا، الکتب، تو یہ مبتدا ہے، یعنی اس کے اندر تجسس پایا جاتا ہے کہ الکتب، کتابیں، کتابوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تجسس ہے، ٹھیک ہے۔ اب
یہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے. اس تجسس کو دور کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کا دوسرا جز لایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ خبر ہے. جیسے ہم کہیں گے الکتب، اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، اس کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کتابوں کو ہوا کیا ہے؟ مفیدتن، کتابیں بڑی مفید ہیں. تو اس مبتدا میں پیدا ہونے والے تجسس کو دور کس چیز نے کیا؟ خبر نے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. تو یہ ایک تعریف اور اس کے اجزاء کے نام یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. آگے چلیں، فکر جات پڑھتے ہیں. ماذا عندک، آپ کے پاس کیا ہے؟ عندی کتب، میرے پاس کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کتب، کتاب نہیں کتب، زیادہ کتابیں. حل حاضی کتب مفیدتن، کیا یہ مفید کتابیں ہیں؟ نام حاضی کتب مفیدتن، جی ہاں یہ مفید کتابیں ہیں. حل حاضی کتبوں کا، کیا یہ آپ کی کتابیں ہیں؟ نام حاضی کتبی، جی ہاں یہ میری کتابیں ہیں. کافی ساری فکریں ہیں لیکن آپ نے سننے سارے ہیں، یہ نہ ہو آپ تھک جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں اس کو. حاضی سواری، یہ میری تصویریں ہیں. سور، صورت ان کی جمع سورن ہے، تو آگے یازمیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر. حاضی سواری، یہ میری صورت ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ صورتن، تصویر. اس کی جمع کیا ہے؟ سورن. صورتن سورن، تصویریں. اگر اس سورن کے آگے یازمیر لگا دی جائے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میری تصویریں. ٹھیک ہے جی. حاضی سواری، یہ میری تصویریں ہیں. تلکا سوارھا، وہ اس کی تصویریں ہیں، اس عورت کی. ہنا کا سور کثیرتن، وہاں بہت زیادہ تصاویر ہیں. ما اسماء الطلاب، طالب علموں کے نام کیا ہیں؟ اسماء الطلاب احمد، محمود، سعید. طلباء کے نام احمد، محمود اور سعید ہیں. الطلاب فی المدرسۃ، طالب علم اسکول میں ہیں. حاضی اسماء الطلاب، یہ رہے طلباء کے نام. حاضی اشیاء الطلاب، یہ طلباء کی چیزیں ہیں. حاضی خرائط و اقلام و کتب، یہ خرائط نقشے، اقلام قلمیں، کتب کتابیں، یہ نقشے قلمیں اور کتابیں ہیں. حاضہ منزل واسع، یہ منزل گھر، واسع کشادہ، یہ کشادہ گھر ہے. تلک منازل واسعۃ، وہ کشادہ گھر ہیں. حاضی منازل جمیلۃ، یہ خوبصورت گھر ہیں. تلک نوافذ المدرسۃ، وہ مدرسہ کی کھڑکیاں ہیں. نوافذ المدرسۃ واسعۃ، مدرسہ کی کھڑکیاں کشادہ ہیں. تلک اعلام المدارس، علم کی جمع اعلام ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. وہ مدارس کے جھنڈے ہیں. الاعلام فوق المدارس، جھنڈے مدارس کے اوپر ہیں. اعلامنا فوق مدارسنا، ہمارے جھنڈے ہمارے مدرسہ کے اوپر ہیں. یہ ایک اور فکر ہے، اعلامنا فوق مدارسنا، یہ میں لکھ رہا ہوں. اعلامنا فوق مدارسنا. اب اس میں دو جگہ پہ جو نازمیر ہے وہ استعمال کی گئی ہے. اعلامنا ہمارے جھنڈے، ٹھیک ہے جی. فوقا اوپر، مدارسنا ہمارے مدارس کے اوپر ہیں. ہمارے جھنڈے ہمارے مدارس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے جی. اولادی فی المدرسۃ، میرے لڑکے اولاد اسکول میں ہے. الاولاد فی المدارس، لڑکے اسکول میں ہیں، اسکولوں میں ہیں. اولادہ فی المنزل، اس کے لڑکے گھر میں ہیں. ٹھیک ہے جی. اشجار بیتنا کثیرۃ، ہمارے گھر میں کثیر چھوٹے چھوٹے، ہمارے گھر کے جو درخت ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. الاشجار الکثیرۃ فی بیتنا، چھوٹے جو قد والے درخت ہیں وہ ہمارے گھر میں ہیں. الرجال فی الغرف، مرد کمروں میں ہیں. الغرف کثیرۃ و واسعۃ، کمرے کثیرۃ زیادہ ہیں اور کشادہ ہیں. ٹھیک ہے. حاضی مراوح جدیدۃ، یہ نئے پنکھے ہیں. المراوح تحت السقف، پنکھے چھت کے نیچے ہیں. مراوح السقف جمیلۃ، چھت کے پنکھے خوبصورت ہیں. ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی حریتۃ، بلکہ اوپر دو فکرے رہ گئے ہیں. اندی کتبوں کا، یہ جملہ سنیں جی. اندی کتبوں کا، اندی میرے پاس. اندی کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس. ہاں کوشش کریں خود جاننے کی. یہ میں لکھ رہا ہوں اندی، کریں جی اس کا ترجمہ. کتب کا، اندی میرے پاس، یا متکلم ہے نا آگے، میرے پاس. کتب کا
किताबुन की जमा कुतुब, और का तुम्हारी, मेरे पास तुम्हारी किताबें हैं। ये अब आपने तवज्जो के साथ इन ज़मायर को पढ़ना है और समझना भी है, ये ना हो कि उलट कर दें। मेरे पास तुम्हारी किताब, इंदी कुतुबों का, मेरे पास तुम्हारी किताबें हैं। माँ हाजी ही, ये क्या है, हाजी ही हरीततुन, ये नक्शा है, हाजी हरीता तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नक्शा है, तिल का हरीता तो सऊदिया, वो सऊदिया का नक्शा है, अल हराय तो मुबीता तो नक्शे खूब क्या है जी, अल हराय तो मुफीदतुन, नक्शे इंफॉर्मेटिव होते हैं, फ़ायदा मंद होते हैं, इनके अंदर मालूमात होती हैं। तिल का अबवाबुन वासियतुन, वो कुशादा अबवाब दरवाज़े, वासिया कुशादा, हाँ वो कुशादा दरवाज़े हैं। अर्रिजालु तिवालु इंदल अबवाब, लंबे आदमी दरवाज़ों के पास हैं। हाज़ा मकतबी, ये मेरा बेंच है। फ़ौकल मकतब अक़लामुन कसीरतुन, बेंच के ऊपर बहुत ज़्यादा कलमे हैं। अल अक़लामु जदीदतुन, कलमे नई हैं। अल मकातिबु जुदुदुन, लिखने वाले नए हैं। मकातिब लिखने वाले, जुदुद नए, लिखने वाले नए हैं। अल कुतुबु समीनतुन, किताबें महंगी हैं। अल करासी तहतल अशजार, कुर्सियाँ दरख्तों के नीचे हैं। अल अशजारु फिल हदीक़त, जो दरख्त हैं ये बाग में हैं। अल अशजारु तवीलतुन, दरख्त लंबे हैं। हल इंदहा औ वलदुन, क्या उसके पास कोई लड़का है। नाम इंदहा वलदुन बल औलादुन, नहीं जी हाँ उसके पास वलद लड़का है, बल औलादन, बल्कि बहुत ज़्यादा लड़के हैं। औलादुहा किबारुन, उसके लड़के बड़े हैं, उसके बेटे बड़े हैं। औलादु का सिगारुन, आपके लड़के छोटे हैं। हदायको पाकिस्तान जमीलतुन, पाकिस्तान के बाग खूबसूरत हैं। व अशजारुहा कसीरतुन, और इन बागों के अंदर जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तहतल अशजार करासीयुन, दरख्तों के नीचे कुर्सियाँ हैं। फ़ौकल करासी रिजालुन, कुर्सियों के ऊपर आदमी हैं। अमाम रिजाल फ़वाकिहुन, आदमियों के सामने फल हैं। अल-फ़वाकिहु लज़ीज़तुन व मुफ़ीदतुन, फल मज़ेदार और मुफीद हैं। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही सुरुरुन जदीदतुन, ये सुरुरुन चारपाइयाँ, जदीदतुन ये नई चारपाइयाँ हैं। ऐना सुरुरुल औलाद, लड़कों की चारपाइयाँ कहाँ हैं। सुरुरुल औलाद फ़ी गुरफ़तिल औलाद, फ़ी गुरफ़िल औलाद, लड़कों की चारपाइयाँ लड़कों के कमरों में हैं। हल इंदा का गुरफ़तुन, क्या आपके पास कमरा है। नाम इंदी गुरफ़तुन बल गुरफ़ुन कसीरतुन, जी हाँ मेरे पास कमरा है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमरे हैं। हाज़र रजुल, ये आदमी। हाउलाए रिजाल, वो सारे आदमी। हाज़िल मरा, ये औरत। हाउलाए निसा, वो सारी औरतें। ज़ालिकल किताब, वो किताब। उलाइकल किताब, वो किताबें। तिलकल बिन्त, वो लड़की। ये सारे लिखे हुए हैं, साथ आपने पढ़ लेने हैं। आगे चलें जी। हाज़िहिल अशजार, जो कवायद हैं जितने पढ़े हैं उसी पे इक्तिफ़ा करें। अगर आगे कोई आए तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये पेचीदा हैं ज़्यादा, मैं इसलिए उनकी तरफ आपको लेके नहीं जा रहा, जितनी ज़रूरी थे वो आपको बता दिए फ़र्क के लिए। हाज़िहिल अशजार, ये दरख्त हैं। तिल का औलादुन, वो क्या हैं जी, औलाद हैं। हाज़िहिल बनात, ये बच्चियाँ हैं। तिल का तुल्लाब, वो तालिब इल्म हैं, ठीक है जी, ज़्यादा तालिब इल्म है। हाज़िहिल बयूत, ये घर हैं। तिल कल फ़वाकिह, वो फल हैं। हाज़िहिल अतफ़ाल, ये बच्चे हैं। तिल का तुरुक, वो रास्ते हैं। हाज़िल अक़लाम, ये कलमे हैं। तिलकल खराइत, ये वो नक्शे हैं। हाज़िल मकातिब, ये लिखने वाले हैं। तिलकल कुतुब, वो किताबें हैं। हाज़िल करासी, ये कुर्सियाँ हैं। तिलकल रिजाल, वो आदमी हैं। हाज़िल नवाफिज़, ये खिड़कियाँ हैं। तिलकल जुदुर, ये वो दीवारें हैं। हाज़िल सुरुर, ये चारपाइयाँ हैं। तिलकल सुवर, वो तस्वीरें हैं। हाज़िल मदारिस, ये स्कूल हैं। तिलकल मनाजिल, वो घर हैं। हाज़िल औराक, के कागज़ हैं, ठीक है जी। आगे हाज़िही अशजारुन, ये दरख्त हैं। हाज़िही अशजारुन तवीलतुन, ये लंबे दरख्त हैं। हाज़िही मिरवाहतुन, ये पंखा है। हाज़िही मराविह जदीदतुन, ये नए पंखे हैं। तिल का मराविह जुदुदुन, वो नए पंखे हैं। हाज़िहिल अशजारु तवीलतुन, ये लंबे दरख्त हैं। तिलकल अशजारु तवीलतुन, ये वो लंबे दरख्त हैं। तिलकल अशजारु तिवालुन, वो लंबे दरख्त हैं। हाज़िहिल मराविह जदीदतुन, ये नए पंखे हैं। तिलकल मराविह जदीदतुन, वो नए पंखे हैं। तिलकल मराविह जुदुदुन, वो नए पंखे हैं, ठीक है जी। ये एक ही बात है, बार बार वही फ़िक्रे आ रहे हैं। तो इससे आगे जो फ़िक्रे हैं उनमें कुछ कवायद हैं, वो कवायद हम आपको तमरीनात के साथ बता देंगे। यहाँ तक आपका जो
تھوڑے سے قواعد اور جو فقرہ جات تھے وہ مکمل ہوئے۔ یہ جو صفحہ نمبر کیا بنتا ہے 75، کس کے اوپر 85، اس کے اوپر جو قواعد ہیں وہ ہم آپ کو تمرینات کے ساتھ بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔